الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو ہمارے یہاں الوداع جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ۔ چونکہ یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس جمعے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ کوئی خاص عمل اس دن کے لیے بتایا۔ ہمارے یہاں اس دن کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، بلکہ نئے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے اپنی ایک بنائی ہوئی رسم ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی الوداع جمعے کے لیے لفظ استعمال فرمایا اور نہ کبھی کوئی خاص عمل اس کے لیے بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اس جمعے کی اہمیت بس اتنی ہے کہ یہ رمضان میں آنے والا آخری جمعہ ہے۔ اب اگلے سال تک رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت تلاوت میں لگانا چاہیے، ذکر میں لگانا چاہیے، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، 3 دن بچے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر 2 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے اس مہینے میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور دوسری عبادتیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اللہ کی توفیق سے ہم نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی اور دوسرے اعمال بھی کر لیے۔ بہت سے لوگ اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان آیا اور گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی خاص مہینہ آیا تھا۔ جیسے رمضان سے پہلے زندگی چل رہی تھی، رمضان میں بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ نہ رمضان سے پہلے نماز پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، رمضان میں بھی نہیں کرتے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، رمضان کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمایا کہ جن کو رمضان کا مہینہ ملا اور کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادتیں کر لی، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی اور دوسرے نیک اعمال کر لیے، صدقہ خیرات کر لیے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں کہ ہم نے کیا عبادت کی، رمضان کا مہینہ آیا، ہم سے تو کچھ ہوا نہیں، بس بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا، اور ہم نے نمازیں کیا پڑھی ہے، بس ٹکریں مار لی ہے۔ تو یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اللہ کی توفیق سے جو بھی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع مل گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
ہم اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناقدری نہیں کرنی کہ ہم نے کیسی نماز پڑھی، ہم سے تو حق ادا نہیں ہوا، ہم نے ٹکر مار لی ہے، بس نماز کیا ہوئی، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ تو اسی اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو پھر اسے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر دنیا میں کسی کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسا اس مہینے کا حق تھا، جیسا نماز پڑھنے کا حق تھا، جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا، وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوگی، کچھ غلطیاں ہو گئی ہوگی رمضان میں، تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس عمل میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں۔ نیک مسلمانوں کی یہی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ نیک لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ رات میں بہت تھوڑا سوتے ہیں، صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ رات میں تھوڑا سوتے ہیں کیا مطلب؟ کہ رات میں زیادہ تر حصہ ان کا عبادت میں گزرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہو جاتا ہے، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، تو اس وقت وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری توفیق سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہو گئے، تیری توفیق سے تہجد کے لیے اٹھ تو گئے، لیکن جیسا تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ لوگ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو پوری رات عبادت میں گزار دی۔ استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی غلط کام کرے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرے۔ انہوں نے تو پوری رات عبادت میں گزاری، تو پھر صبح میں استغفار کیوں کرتے ہیں؟ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ یہ اپنی ذات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم عبادت میں کھڑے تو ہو گئے لیکن آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی استغفار کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا، رمضان کا مہینہ ملا، ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن جیسا اس مہینے کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور خاص طور سے رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اور خاص کر ان 10 دنوں میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ معاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اور
میرے حکم کو ٹھکرا کر کے تم اگر اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دیں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ معاف کرنے کو تیار بیٹھے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ تو بے شک معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. جب تک انسان پر کیفیت طاری نہیں ہو جاتی ہے موت کی, موت کے آثار نظر نہیں آ جاتے ہیں, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے. اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس طرح کی آواز لگائی جاتی ہے, باز آ باز آ, ہر آنچ ہستی باز آ, کہ اے میرے بندے باز آ جا, اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور میری طرف لوٹ کر آ جا. گر کافر ہو گر بت پرستی باز آ, تو کافر ہے, مشرک ہے, بت پرست ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے, میرا ماننے والا نہیں ہے, میرا انکار کرتا ہے, لیکن اب بھی اگر تجھے احساس ہو گیا ہے اب بھی واپس آ جا, اب بھی واپس آ جا. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست, ہماری یہ درگاہ نا امیدی والی درگاہ نہیں ہے. یہاں پر جو آتا ہے اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے. جو بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے اللہ اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں. کوئی یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ باز آ, ہر آنچ ہستی باز آ, گر کافر و گر بت پرستی باز آ, ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس, گر 100 بار توبہ شکستی باز آ, یعنی 100 بار بھی تو نے توبہ کر لی ہے اور پھر توبہ کو توڑ دیا ہے, کوئی بات نہیں, پھر بھی واپس آ جا, اللہ پھر بھی معاف کرنے کو تیار. تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے, گناہ کیے ہو, نافرمانی کی ہے اور زندگی بھر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے, لیکن اب بھی اگر احساس ہو گیا ہے واپس آ جاؤ, اللہ معاف کر دیں گے تمام گناہوں کو. تو اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں اور رمضان میں خاص طور سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا لیکن ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا, اس پر تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں لکھتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ مِئَةَ مَرَّةٍ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب بار بار استغفار کرتا ہے, چاہے 100 بار استغفار کرے اور 100 بار پھر وہ گناہ کر لے, تو اللہ اس بندے کو گناہوں پر جمنے والا, بار بار گناہ کرنے والا نہیں لکھتے. انسان ہے, ماحول کے تقاضے سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی نفس و شیطان کے دباؤ میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے, اور کبھی بازار کا ماحول ہے, محلے کا ماحول ہے, دوستوں کا ماحول ہے, کسی ماحول کی وجہ سے متاثر ہو کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے, کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے, تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے پھر بھی میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو یہ 2 کام کرنے. پہلا کام تو یہ کہ ہمیں اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا, ہم نے جو کچھ عبادت کی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے. اور دوسرا کام یہ کہ اس مہینے کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا, تو اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے, استغفار کرنا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے, 3 دن جیسا کہ میں نے بتایا بچے ہوئے, 3 تاریخ کو انشاءاللہ عید ہو جائے گی. تو اب جو یہ وقت بچا ہے 3 دن کا, ان 3 دنوں کی ہمیں قدر کرنی ہے کہ جو وقت گزر گیا, ہم نے اس میں کیا کیا نہیں کیا, اللہ سے معافی مانگ لینی ہے. لیکن جو باقی کے دن بچے ہوئے ان دنوں کی قدر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے یہ 3 دن جو بچے ہوئے یہ کام کے ہو جائیں اور ان 3 دنوں کی ہم قدر کر لیں, زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں. یہ مبارک مہینہ پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو, کون ہم میں سے دوبارہ اس مہینے کو پائے نہ پائے. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگلے سال ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو. تو اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے 3 دن بچے ہوئے, اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا ہے. ہوتا کیا ہے, رمضان کے آخری عشرے میں
شب قدر ہوتی ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ سارے کام انسان چھوڑ کر کے شب قدر کی تلاش میں لگ جائے, عبادت کرے, مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دے. لیکن ہمارے یہاں صورتحال الٹی ہے. رمضان میں 15 دن تک 20 دن تک خوب عبادت ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے. 20 تاریخ کو اور 21ویں شب کو قرآن مکمل ہو جاتا ہے, کہیں 25 میں ہو جاتا ہے. تو اب مسجدیں خالی ہو جاتی ہے, اب مسجدیں ویران نظر آنے لگتی ہے. پھر لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو عبادت میں لگے ہوئے تھے وہ سب مارکیٹ کا رخ کر لیتے ہیں. تو یہ آخر کے دن بچے ہوئے تھے اور زیادہ عبادت کرنے کے, ہم نے اس کو بیوی کی شاپنگ کرانے میں اور بچوں کو کپڑے دلانے میں لگا دیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ ان 3 دنوں کی اور جو آخر کے دن بچے ہوئے ان کی قدر کرتے اور سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے پڑھ جاتے, دن رات اللہ کی عبادت میں لگ جاتے کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہ ہوگا. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو گیا کہ جو آخر کی قیمتی راتیں ہمیں نصیب ہونے والی تھی ہم نے اس کو مارکیٹ میں جا کر کے گزار دیا, ہم نے اس کو شاپنگ میں گزار دیا. تو ایسا نہ کرے, 3 دن بچے ہوئے, ان 3 دنوں کی قدر کرے اور جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادت میں ان وقتوں کو لگائے, ذکر و اذکار میں لگائے, استغفار میں لگائے, اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا, تیری توفیق سے ہم نے جو کچھ عبادت کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور جو کمی کوتاہی رہی ہے اس کو معاف کر دے. باقی جو دن گزر گئے, آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تو یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, یہ کام کرنے ہیں. اچھا لباس پہننا سنت ضرور ہے, لیکن اس کے لیے قرضہ لے کر کے لانا اپنے پاس موجود نہیں ہے, لیکن بیوی کہہ رہی ہے, بچے کہہ رہے ہیں, تو قرضہ لے کر کے آدمی ان کو اچھے کپڑے دلا رہا ہے, رشوت لے کر کے اچھے کپڑے دلا رہا ہے, حرام آمدنی کے ذریعے اچھے کپڑے دلا رہا ہے. پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پورے مہینے تراویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پورے مہینے قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس مبارک مہینے کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان آیا, گزر گیا, ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کولو کا بیل جہاں سے چلا تھا وہیں آ کر کے رکا, وہی ہمارا حال ہو جائے گا کہ ہم رمضان سے پہلے بھی وہی تھے, رمضان آیا گزر گیا, اب بھی ہم ویسے ہی ہیں. تو پھر رمضان نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی کی؟ رمضان کی وجہ سے ہم کیا چیز کرنے والے بن گئے, کن گناہوں کو ہم چھوڑنے والے بن گئے. تو ایسا نہ کرے, اچھا کپڑا پہننا سنت ہے, بچوں کو پہنائے, بیوی کو پہنائے, لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اس اچھے کے چکر میں ہم حرام کام نہ کرے, اچھے کے چکر میں رشوت کا پیسہ استعمال نہ کرے, اچھے کے چکر میں حرام آمدنی نہ لینے لگے. تو اس لیے اچھا کپڑا پہنائے اپنے بچوں کو, لیکن یہ وقت عبادت کا وقت ہے, ان وقتوں کو بیکار کی فضولیات میں نہ گزارے, بلکہ ان وقتوں میں عبادت کرے اور جو دن بچ چکے ہیں ان کی قدر کرے. اور ایک بات یہ کہ 10 دن کا اعتکاف کرنا رمضان کے آخری عشرے میں یہ سنت ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ, پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. لیکن نفل اعتکاف کا کوئی متعین وقت نہیں ہے. نفل اعتکاف آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں, آدھے دن کا بھی کر سکتے ہیں, 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں. تو 10 دن کے اعتکاف میں ہم نہیں بیٹھے, لیکن ابھی 3 دن رمضان کے باقی ہے, آپ 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں, آپ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. آپ کو دن میں فرصت نہیں ملتی ہے, دکان پہ رہتے ہیں, رات میں آ کر کے آپ مسجد میں رہے, رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا اعتکاف کا. اور زیادہ وقت نہیں ملتا ہے, دن میں 2-4 گھنٹے بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے, ذکر کرے, اذکار کرے. تو یہ نفل اعتکاف ہوگا. سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہے, لیکن نفل اعتکاف کی کوئی قید نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن جتنا آپ کے پاس وقت ہو, 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی آپ کا اعتکاف ہو سکتا ہے. مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئیں, عبادت کریں, ذکر کریں, نمازیں پڑھیں, نفلیں پڑھیں, توبہ استغفار کریں. تو ابھی بھی 3 دن رمضان کے باقی ہیں اور آج کا دن ملا کے 4 دن ہو جائیں گے. تو ابھی بھی وقت ہے, کوئی آدمی اگر ابھی بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, اعتکاف کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے اور باقی جو رمضان کے 3 دن بچے ہیں ان کو قیمتی بنا سکتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے
کہ اللہ نے جو توفیق دی عبادت کی اس پر شکر ادا کرنا ہے، جو کمی کوتاہی رہی ہے اس پر استغفار کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ ہماری جو پچھلی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آئندہ کی زندگی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان اچھے سے گزر جاتا ہے سلامتی کے ساتھ، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر ہم عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، گناہوں سے بچ کر گزاریں گے، تو اس کا اثر باقی 11 مہینوں میں بھی ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ اور اگر رمضان بھی ہمارا ویسے ہی گزر گیا جیسے 11 مہینے گزرتے ہیں، تو پھر اس رمضان کے آنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا اور روزے کے ادب کا خیال نہیں رکھتا تو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے میں اللہ نے کہا سحری کا وقت ہوا کھانا پینا بند کر دو، ہم نے کھانا پینا بند کر دیا۔ اللہ نے کہا افطار کا وقت ہوا کھانا شروع کر دو، ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے جہاں اللہ کا حکم آ جائے کرو تو کرنا ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے، چاہے اپنا نفس کچھ بھی چاہتا ہو۔ ہمارا نفس چاہتا ہے دوپہر کا وقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، کنڈی لگا کر کے ہم چاہیں تو آرام سے پوری بوتل اپنے اندر انڈیل سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ کھانا رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نہیں کھاتے ہیں، لیکن افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، فوراً کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ذرا اس وقت ایک گلاس پانی مانگ لے تو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے دینے کی، اس وقت تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کھانے کا تو بس اب کھانا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اللہ کا حکم آ جائے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم آ جائے چوری نہیں کرنی ہے چوری سے بچ جاؤ، اللہ کا حکم آ جائے رشوت نہیں لینی ہے تو رشوت لینے سے بچ جاؤ، اللہ کا حکم آ جائے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا دھوکہ دینے سے بچ جاؤ، اللہ کا حکم آ جائے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال میں اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ کا حکم آ جائے ہم کریں، اللہ کا حکم منع کا ہو تو ہم اس سے رک جائے، اس بات کی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ کوئی آدمی ٹریننگ لے کر کے آئے اور اپنے گھر پر آ کر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ کامیاب آدمی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ٹریننگ دی گئی رمضان کے مہینے میں، مسلمان رمضان میں تو ویسا کر لے اور رمضان کے بعد پھر وہی زندگی جیسے پہلے تھی تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کمی کوتاہی جو رہی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی اپنے حکم کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔